عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہے آخری نبی، کیا کہے؟ یا کہے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہے خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے سننے والے کو بتا دے کہ ہم حضور کو نبی نہیں آخری نبی مانتے ہیں۔ سننے والا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا سنتے ہی پہلا علاج تو اسی سے ہو جائے۔ اگر کوئی دوسری قسم کا مریض ملے تو اسے کہو خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کا علاج بھی فوراً ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے کہ یہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ دوسری بات، جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی لیں تو صرف ابو بکر صدیق نہ کہیں بلکہ یہاں سے شروع کریں کہ خلیفہ بلا فصل۔ ہر بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو یہ بات آنی چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ بات بھی آنی چاہیے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ خلیفہ بلا فصل کہیں یا خلیفہ اول کہیں، یہاں سے شروع کر کے آپ ابو بکر صدیق کا نام لیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو آپ آغاز کریں خلیفہ ثانی یا خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور جب حضرت عثمان غنی کا نام آئے تو آپ آغاز یہاں سے کریں خلیفہ سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور جب نام لیں آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا تو آپ آغاز یہاں سے کریں کہ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، تاکہ نام بھی بتا دیے جائیں اور عقیدہ بھی بتا دیا۔ ایسا کرو گے؟ سب کرو گے؟ مل کے کرو گے؟ ہر ایک کو بتاؤ گے؟ میں اپنا جملہ پھر دہرانے لگا کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اب مزے لینے کے لیے تقریریں سننے کا وقت نہیں ہے، اب عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، کچھ پیغام دینا ہوگا، کچھ پیغام لینا ہوگا، اور دنیا کو اپنا وجود، اپنی حیثیت اور اپنا مذہب بتانا ہوگا۔ اب بات کھلی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنا نظریہ کسی کو نہ بتائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے جس جلسے میں بھی آؤ اس نیت کے ساتھ کہ ہم مزے لینے کے لیے تقریر سننے نہیں جا رہے بلکہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمل کیا ہوگا اس کا ایک سبق میں نے آپ کو دے دیا، اور وہ یہ دیا کہ حضور کے نام سے پہلے کہیں گے خاتم النبیین یا خاتم المعصومین، ابو بکر صدیق کے نام سے پہلے کہیں گے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اور حضرت فاروق اعظم سے پہلے کہیں گے خلیفہ دو، حضرت عثمان غنی سے پہلے کہیں گے خلیفہ سوم، اور حضرت علی سے پہلے کیا کہیں گے؟ خلیفہ جہاں۔ ایک آدمی ایک دفعہ کسی ٹی وی پر کوئی انٹرویو دے رہا تھا، اس نے دیتے دیتے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے ہاں علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ہم جب انہیں کہتے ہیں کافر اور تکلیف ہوتی ہے خود کہہ دیے، یہ ریکارڈ پر ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لینا کہ مسلمانوں کی حضرت علی کون سے نمبر پر ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور بتاتا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں علی چوتھے نمبر پر ہے تو بعض لوگوں کو کم وقت تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ بھائی حضرت علی صرف خلافت میں چوتھے نمبر پر نہیں، ولادت میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ بھائی کس میں؟ جس طرح خلافت میں یہ تین بھائیوں سے چھوٹے ہیں ایسے ہی ولادت میں بھی یہ تین بھائیوں سے۔ تم ایک
بات پر کھڑے ہو، آج میں دوسری بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عقیل ہے، اور چوتھے کا نام علی ہے۔ کیا ہے؟ اور حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کی ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، اور جس کا چوتھا نمبر ہے اس کا نام کیا؟ کیا؟ اب حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ غلط بات کر کس سے ہوا؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی کا نمبر کون سا؟ حضرت فاطمہ کا نمبر کون سا؟ انہیں پتہ نہیں پریشانی کیا جاتا ہے۔ خلافت بعد میں ہے، ولادت پہلے۔ وہی بتا دیا کہ یہاں بھی 3 بھائیوں سے چھوٹے، وہاں بھی 3 بھائیوں سے چھوٹے۔ اس لیے جب آپ حضرت علی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ کون سے خلیفہ؟ کون سے خلیفہ؟ چاروں خلیفہ۔ تو بات یوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور سامنے والے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سبق یاد کرنے کے بعد اگلی بات سمجھیں۔ تاجدار انبیاء، دنیا میں رسول اور پیغمبر اور نبی آئے، ہر نبی عزت و عظمت کی بلند بالا اونچائی پر ہے، ہر نبی اپنے مقام اور رتبے کے لحاظ سے اعلیٰ برتر اور بالا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں کسی کے نیچے ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی بتاتے ہیں اونچا بتاتے ہیں، کسی کو کسی سے کم۔ قرآن نے اس میں بتایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کم بتایا ہی نہیں، کم بتایا فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں بعض کو بعض پر فضیلت ہے، بعض کو بعض پر عظمت ہے، کم کی بات نہیں کی، وہ بھی بلند ہے، وہ بھی بلند ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی برتر ہے، وہ بھی برتر ہے، لیکن کہنے لگا ہوں وہ سب اعلیٰ ہے، مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ سارے رسول محترم ہیں، حضور سب سے محترم ہے۔ ارے کون کہتا ہے سارے ہی کامل ہیں مگر حضور اکمل ہے؟ سارے ہی کامل ہیں مگر حضور، اللہ نے جتنی خوبیاں نبیوں کو دی وہ سب حضور کو دی۔ ہر نبی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ میری بات سمجھنا، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی کمی ہو۔ وہ سیرت اور صورت میں ایسا بے مثال ہوتا ہے، کوئی مخالف سے مخالف بھی ان کی سیرت اور صورت پر انگلی اٹھا سکتا، ان کی عزت و منزلت اور قدرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ عزت اور عظمت میں بلند و بالا ہے، سب اپنی جگہ بلند و بالا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو عزت والے ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے رسول اللہ کی عظمت کو یوں بھی اجاگر کیا، حضور کو معراج پر بلایا، حضور کو معراج پر بلایا، زمین سے اٹھایا اور اوپر چلایا۔ اچھا یہ بات بھی سمجھنا، اللہ نے حضور کو جب معراج پر بلایا وہ دور وہ تھا جب ظلم ستم جبر تشدد بربریت ہر چیز تھی، لوگوں نے پتھر مارے، لوہان کیا، شیب ابی طالب نے بند کیا، حضور پر غم کے پہاڑ گرے تھے۔ اللہ نے کہا محبوب آ تجھے سیر کرو، کیا کرو؟ غم بلا دو۔ اور صحابہ کے دیوانوں پریشان نہ ہوا کرو، جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے پھر رب شہر پہ بلاتے ہیں۔ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں نے صرف اشارہ دیا، پریشان نہ ہوا کرو۔ معراج پر بلایا، حضور معراج پر گئے، تفصیلی واقعہ نہیں بتانا چاہتا، صرف ایک نکتہ بتانا چاہتا۔ حضور گئے اور مسجد اقصی میں پہنچے، سب نبی آ گئے، سب نبی، سب رسول، سب پیغمبر،
جمع ہو گئے، موجود ہو گئے. اب نماز کا وقت ہوا. آگے ہو جاؤ. کون آگے ہوئے؟ آگے کون ہوئے؟ حضور آگے ہوئے، خود آگے ہوئے، اپنی مرضی سے ہوئے، اپنی چاہت سے ہوئے، کسی کے کہنے سے ہوئے، کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ووٹ، کوئی سپورٹ. آگے ہوئے. جتنے موجود تھے کسی نے بھی نہیں کہا یہ کیوں گیا، کسی نے بھی نہیں. سب جانتے تھے کہ یہی جائے گا. کوئی اور آج کہے جی آدم پڑے تھے، نوح طوفان میں گئے تھے، ابراہیم آگ میں گئے تھے، موسیٰ پانی میں گئے تھے، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی تھی. قربانیاں بہت ہیں. آگے وہ کوئی کہے بات سنی جا سکتی، قابل سماعت ہے. کیوں؟ یہ کسی کا اختیار ہی نہیں. یہ کسی کا، تجھے اختیار کس نے دیا جس پر بحث کرے؟ جس نے جانا تھا وہی گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں سے آگے جا کر مسلح پر کھڑا کیا. حیدری شہید فرماتے تھے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی برابر ہے. مسلح میں دیکھو تو آمنہ کا لال اکیلا ہے. جب برابر کوئی نہیں ہے تو آگے کون ہوگا؟ سب کھڑی ہوتی ہے، سب صفوں میں. امام یہ آئے سب سے آخر میں، آئے سب سے آخر میں، اٹھایا اور آگے کھڑا دیا. انہیں بتا دیا تمہاری نبوت میں کوئی شک نہیں، لیکن امام الانبیاء صرف آمنہ کا لال ہے. آئیے اب مدینہ آئیے، ذرا مدینہ آ جائیے، اقصی سے مسجد نبوی میں آ جائیے. منظر وہاں سے یہاں لے آئیے. سبھی موجود، سبھی موجود، اور آزان ہوئی. کون سی ہوئی؟ آزان ہوئی. کون سی ہوئی؟ میری مسجد والی ہوئی یا اس کی عبادت خانے والی ہوئی؟ میں سوال کر سکتا ہوں، میں چیلنج کر سکتا ہوں، میں کھلا کہہ سکتا ہوں، بتاؤ کون سی آزان تھی؟ آپ تو کہو گے، ان سے کہتا ہوں تم ذرا جواب دے دینا. اور میں آج کل کہتا ہوں شیعہ جوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے بڑوں سے نہیں. تم ان سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ وہ آزان کون سی تھی، تمہارے والی تھی یا ہمارے والی تھی؟ لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے نا، تھپڑ شپڑ کی بات نہیں، کوئی دباؤ شباؤ پریشر کی بات نہیں ہے. بات اتنی ہے تمہاری تھی یا ہماری؟ پوچھ لینا ان سے کون سی تھی. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور جب وقت نماز ہو تو نماز جماعت سے ہوئی تھی یا فردن فردن ہوئی تھی؟ جماعت سے ہوئی تھی. تو جماعت سے نماز جب ہوتی ہے تو کوئی امام پڑھاتا ہے یا ویسے خود پڑھتے ہیں؟ اور جب امام نے پڑھائی تھی تو وہ امام کون تھا؟ حضور موجود ہے، بات کرتا حضور کے جانے کے بعد کی، میں بات کرتا ہوں حضور کی موجودگی کی. تو کہتا ہے جانے کے بعد یہ ہوا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے یہ ہوا تھا. تو کہتا ہے جانے کے بعد لے لیا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے دے دیا. تو کہتا ہے جانے کے بعد قبضہ کیا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے قبضے میں دے دیا تھا.
بعد کی بات کیوں کرتے ہیں، پہلے کی کرتے؟ وقت نماز ہوا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر نے کہا تھا میں پڑھاؤں گا، عمر نے کہا تھا ابو بکر پڑھائے، عثمان نے کہا تھا، عباس نے کہا تھا، علی نے کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا. کوئی دباؤ تھا، کوئی پریشر تھا، کوئی دھرنا تھا، کوئی مظاہرہ تھا، کسی نے کہا تھا، کسی نے شور مچایا تھا، کسی نے زور دیا تھا. کس کے کہنے پہ نماز پڑھائی؟ کس کے کہنے پہ نماز پڑھائی؟ عائشہ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. عائشہ کہتی ہے اللہ رقیق القلب نرم دل ہے، فنا پہ رسول ہے، محبت اور عشق کا فنا ہے، آپ کو نہیں پائے گا، آواز نہیں نکل پائے گی. عمر سے کہو وہ پڑھا دے، عمر سے کہو وہ پڑھا دے. حضور کہتے ہیں نا. ابو بکر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. فرمایا عائشہ یہ میں ہی تو نہیں کہہ رہا، خدا بھی یہی کہہ رہا ہے. ادھر مصلی پہ جو حضور کو کھڑا کیا کس نے کیا؟ جی اللہ. تو اتنے زور سے کہو کہ پتہ چلے کس نے؟ اللہ 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 سب نہیں بول رہے، سب نہیں بول رہے، سب نہیں بول رہے. یہ محفل بھی دل پہ لگنی چاہیے. یہ میں اللہ اللہ کی ضربیں اس لیے لگوائی ہیں، دل صاف کر کے کچھ ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ ڈالنا چاہتا ہوں. دل میں کچھ ڈالوں گا، آپ کے دل کو گھر خالی نہیں جانے دوں گا، کسی کا گھر بنا کے جانے دوں گا. ادھر اللہ نے کھڑا کر دیا، ادھر رسول اللہ نے کھڑا کر دیا. اعتراض کا کسی کو وہاں بھی نہیں ہے، اعتراض کا کسی کو یہاں بھی نہیں ہے. بحث کی گنجائش وہاں بھی نہیں ہے، بحث کی گنجائش یہاں بھی نہیں ہے. یہاں پر کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بھائی یہ تیرا اختیار ہی نہیں ہے، اس میں بحث ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ جو لوگوں کو کہا یہ کون ہے؟ صحابہ. سمجھو میں یہاں بات روک رہا ہوں، اگلی بات کر رہا ہوں. کچھ خوبیاں کچھ لوگوں میں ایسی ہیں جو کسی اور میں نہیں. حضور کی صفات سارے نبیوں کی خوبیاں حضور میں ہیں، مگر حضور کی ساری خوبیاں کسی میں نہیں. حضور خاتم النبیین ہے، کوئی اور نہیں. آپ خاتم المعصومین ہے، کوئی اور نہیں. آپ ساقی کوثر ہے، کوئی اور نہیں. آپ شافع بشر ہے، کوئی اور نہیں. آپ رحمت للعالمین ہے، کوئی اور نہیں. آپ تاجدار کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ حسن کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ جلال کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ جمال کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ اپنا جلال ہے، کوئی اور نہیں. آپ آخری رسول ہے، کوئی اور نہیں. آپ آخری نبی ہے، کوئی اور نہیں. آپ پر محبوب کا دروازہ بند ہوا، کسی اور پر نہیں. آپ کا نبیوں کی امامت کی ہے، کسی اور نہیں. آپ کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے، کسی اور پر نہیں. آپ قیامت میں سفارش کریں گے، کوئی اور نہیں. آپ کی صفات قبول ہوگی، کسی اور کی نہیں. قرآن آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. شیخ نبوت آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. امت بہترین آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. کلام اللہ آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. رمضان آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. بیت اللہ کی عظمت ہے پوری بشارت کے ساتھ آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. محمد جیسی امت آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. سارے نبیوں کی عظمتوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ خوبیاں جو چن کر حضور کو دی ہیں یار کسی کو. خاتم النبیین، خاتم المعصومین، ساقی کوثر،
شافع نشر کوئی اور ہے؟ حوض کوثر پر کھڑا ہونے والا کوئی ہے؟ محشر کا دن سب کی سفارش کرنے والا سوائے آپ کے کوئی اور ہے؟ یہ اعزاز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور وہ جو امت اللہ نے حضور کو دی یہ بھی کسی اور کو۔ سب سے بہترین امت حضور کو اللہ نے دی۔ اگلی بات سمجھیے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، ہر رسول کے بعد دوسرا رسول، ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر۔ حضور آئے، اب نہ رسول آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا، نہ نبی آئے گا۔ جتنے رسول آئے تھے ان کی عمریں لمبی لمبی تھی، بڑی بڑی تھی، وقت بہت گزارا تھا۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال عمر ہے، اور نبوت کی زندگی دیکھو تو صرف 23 سال ہے۔ کتنی 23 سال دور نبوت ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی بھی آنا۔ میں بھی کہہ گیا اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بھائی حضور کے آنے کے بعد، حضور کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ حضور کے آنے کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اور جانے کے بعد صحابی کوئی نہیں ہوگا۔ جانے پر جو چیز ختم ہوئی ہے وہ صحابی۔ نبی تو جیسے ہی وہ آئے تھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا۔ حضور کے بعد نبی، یہ تاجدار انبیاء ہے۔ اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سلسلہ نبوت بند کیوں ہوا؟ ضرورت تو زمانے پر ہے تھی، سلسلہ نبوت بند کیوں ہوا؟ جواب ہے، سلسلہ نبوت بند اس لیے ہوا کہ اب نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ حضور کی آمد کے بعد اب ضرورت باقی، سوال پیدا ہوتا ہے ضرورت باقی کیوں نہیں رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، داؤد علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، ایوب علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، حضور کے بعد ضرورت کیوں نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ بھائی اس لیے نہیں کہ وہ نبی جب گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت مٹ گئی۔ اور جو میں کرنا جملہ بڑا خوبصورت کہہ رہا ہوں، وہ نبی جب گئے ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت، ان کی کتاب اور ان کے احکامات مٹ گئے۔ حضور کو گئے 1400 سال ہو گئے، مٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ مٹا، کچھ کم ہوا، کوئی ملاوٹ ہوئی ہے، کوئی ماحول خراب ہوا ہے؟ سمجھو، حضور جب دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل، ابو بکر گئے تو 11 لاکھ مربع میل، عمر گئے تو 22 لاکھ مربع میل، عثمان گئے تو 44 لاکھ مربع میل، علی گئے تو 44 لاکھ میں تسلط قائم، اور امیر معاویہ گئے تو 64 لاکھ 65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ باقی نبیوں کے جانے کے بعد ان کی بات اور مزاج اور اعلان اور کام اور بیان مٹتے چلے گئے، کتاب میں تاریخ ہوتی چلی گئی۔ حضور گئے، حضور کے جانے کے بعد کتاب مضبوط اور مربوط ہوتی چلی گئی، ترتیب میں آتی چلی گئی، نظام بنتے چلے گئے، زمین فتح ہوتی چلی گئی، فوجی بڑھتے چلے گئے، پار قبضہ ہوتے چلے گئے، ملکوں کی سلطنتوں پر قابض ہوتے چلے گئے، اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا گیا، کلمہ کو پڑھتے چلے گئے، قرائے عرش پہ آنے سے زیادہ حصے پر اسلام غالب ہو گیا، اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا محمد کا دین کائنات پہ نافذ ہو گیا ہے۔ جب دین مٹا نہیں
اور آگے کو بڑھا ہے تو کسی نبی کی ضرورت؟ اگلا سوال، وہاں نبوت کی ضرورت تھی یا کیوں نہیں ہے؟ ایک وہاں 3 مٹ گیا یا کیوں نہیں مٹا؟ وہاں تورات زبور انجیل مٹ گئی یا قرآن کیوں نہیں مٹا؟ اور اگر آپ سمجھنا چاہو تو میں کہوں علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، پہلے والی کتابیں تختیوں پر لکھ کر دی تھی، قرآن تختیوں پر لکھ کر نہیں دیا۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین بما نزل علی محمد، یہ اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا، حضور نے صحابہ کو دیا، نہ اللہ نے لکھ کر دیا، نہ جبرائیل نے لکھ کر دیا، نہ حضور نے لکھ کر دیا۔ لیکن آج بتاؤ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جو کتابیں لکھ کر دی تھی وہ آج لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ موجود ہی نہیں ہے، اور جو لکھ کر نہیں دی تھی وہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے شہر میں، میرے شہر میں، تیری بستی میں، میری بستی میں، مکتب میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، ایوانوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، قریاض میں، کائنات کے چپے چپے میں آج قرآن موجود ہے۔ اگر دیکھنا چاہو تو کتاب میں بھی موجود ہے، فرق میں بھی موجود ہے، اور اگر تجھے تلاش ہے تو میرے بچوں کے سینے میں بھی موجود ہے۔ ان کے جانے کے بعد کتابیں مٹ گئی، حضور کے جانے کے بعد کتاب چھا گئی۔ سورہ عرش کا نام تم لو، قرآن کون سا پڑھا جاتا ہے، کیسا پڑھا جاتا ہے، ایک مدرسے کا نام میں بتا دوں گا کہاں ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ قرآن پھیلتا چلا گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کی 23 سالہ زندگی نے ساری دنیا کو جینے کا شعور دیا ہے۔ حضور کی 23 سالہ زندگی میں دنیا کو اصول اور ضابطے دیے، حضور کی 23 سالہ زندگی میں کائنات کو جینے کا رنگ اور ڈھنگ دیا، حضور کی 23 سالہ زندگی میں قوم کو شعور بخشا ہے، قیادت کا بھی، سیاست کا بھی، ریاست کا بھی، معیشت کا بھی، معاشرت کا بھی، صداقت کا بھی، دیانت کا بھی، امانت کا بھی، حیا کا بھی، محبت کا بھی، امن کا بھی، شکایت کا بھی، اتحاد کا بھی، زندگی کا بھی، اصول کا بھی، سبق اگر ملا ہے اس کائنات کو تو 23 سالوں میں ملا ہے۔ کب ملا ہے؟ کتنے سالوں میں؟ نیچ میرا جملہ سمجھنا، کائنات کی تاریخ میں سے 23 سال حضور کے نکال دو اندھیرا، روشنی کی ایک جھلک نظر نہیں آتی۔ تمام انبیاء کی سیرتیں اور تمام سابقہ کتابوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اگر قرآن کو اور 23 سالہ زندگی کو درمیان سے نکال دو تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، ساری دنیا میں اندھیرا ہے۔ تو گویا پوری دنیا کی روشنی علم و حکمت کا ذریعہ 23 سال ہے۔ کیا ہے؟ اگر انہیں نکال دو تو بچتا، سمجھو میرا جملہ، کائنات میں سے 23 سال نکالو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور 23 سالوں میں صحابہ نکالو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ 23 سالوں کو ثابت کرنے کے لیے اور 23 سالوں کو مؤثر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اگر تمہیں مضبوط کرنا ہے تو اصحاب رسول کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی ماننی پڑے گی، ان کی عظمت ماننی پڑے گی، ان کا کردار ماننا پڑے گا۔ اور پوری 23 سال زندگی کا دورانیہ امت کو جنہوں نے بتایا انہیں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عنوان کو بہت سی طرفوں سے بکھیرا اور بکھیر کر 23 سالوں پر لایا، اور 23 سال میں کہہ رہا ہوں آج امام تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ آج جدید دور ہے، کیمرہ موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، 3G 4G 5G موجود ہے، دنیا کی جدید چیزیں آ گئی، نئی ایجادات ہو رہی ہیں،
टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है। जाओ मेरा चैलेंज है, दुनिया में एक शख्स लाकर दिखाओ, उसे खड़ा करो जिसका बचपन महफूज हो, लड़कपन महफूज हो, जवानी महफूज हो, उसकी तहरीर महफूज हो, उसकी जबान महफूज हो, उसका जिस्म महफूज हो, पगड़ी महफूज हो, कपड़े महफूज हो, चाल महफूज हो, चलन महफूज हो, किरदार महफूज हो, रात महफूज हो, दिल महफूज हो, बचपन महफूज हो, लड़कपन महफूज हो, जवानी महफूज हो, शबाब महफूज हो। जाओ मेरा चैलेंज है, इस दौर में कोई शख्स हो जिसकी जिंदगी का हर हिस्सा महफूज हो, इस जदीद दौर में तुम नहीं रह सकते। आओ सवाल करो, सवाल करना तुम्हारा काम है। हुजूर को सब पूछो बताया जाएगा, चेहरा पूछो बताया जाएगा, सुन पूछो बताई जाएगी, लिबास पूछो बताया जाएगा, किरदार पूछो बताया जाएगा, घर पूछो, दरवाजा पूछो, खिड़की पूछो, चारपाई पूछो, चटाई पूछो, चादर पूछो, रंग पूछो, मिजाज पूछो, हालात पूछो, वाक़ियात पूछो, औलाद पूछो, रमजान पूछो, कबीरा पूछो, कौम पूछो, इज्जत पूछो, असमत पूछो, नबूवत पूछो, रिसालत पूछो, जान पूछो, जलालत पूछो, सदाकत पूछो, क़ियामत पूछो, बचपन पूछो, जवानी पूछो, चलना पूछो, निकलना पूछो, सोना पूछो, जागना पूछो, उठना पूछो, बैठना पूछो, खाना पूछो, पीना पूछो, रुकना तोड़ना पूछो, लिबास पहनना पूछो, पगड़ी की बात पूछो, कपड़े की बात पूछो, सलवार की बात पूछो, हिजाब की बात पूछो, लिबास की बात पूछो, अपनी बात पूछो, बेगाने की बात पूछो, मक्का की पूछो, मदीना की पूछो, रात की पूछो, दिन की पूछो, बदर की पूछो, और की पूछो, खैबर की पूछो, तबूक की पूछो, यरमूक की पूछो, बाल तलवार की पूछो, बाल नेज़े की पूछो, घोड़े की पूछो, कदमों की पूछो, लिबास की पूछो, रात के निकलने की पूछो, दिन के निकलने की पूछो, बीवियों का पूछो, बेटों का पूछो, बेटियों का पूछो, उनके खानदानों का पूछो, हसन का पूछो, नसब का पूछो, इस्माइल का पूछो, असफर का पूछो, जिब्राइल का पूछो, आने का पूछो, जाने का पूछो, लेने का पूछो, पीने का पूछो, जागने का पूछो, उठने का पूछो, बाहर निकलने का पूछो, दाढ़ी में सफेदी कितनी, इतने पूछो, बालों की लंबाई कितनी, ये तो पूछो, पगड़ी के बाल कितने, ये तो पूछो, रात गुजरी कैसे, ये तो पूछो, सजदे में क्या पढ़ा, ये तो पूछो, रुकू में क्या कहा, ये तो पूछो, कब्रिस्तान कैसे गए, ये तो पूछो, गुस्ल कैसे किया, ये पूछो, कुल्ली कैसे की, ये पूछो, पाँव कैसे धुए, ये पूछो, मसा कैसे किया, ये तो पूछो, आवाज कैसे दी, ये पूछो, सदा कैसे दी, ये तो पूछो, आया कौन, ये तो पूछो, सुसन कौन है, ये पूछो, तबाह कौन है, ये पूछो, पेट क्या गिरती है, ये पूछो, उनकी मसाल कौन है, ये पूछो, विलायत कहाँ है, ये पूछो, बेटियाँ क्या है, आई कहाँ से, रही कैसे है, उम्रें कैसी है, शहादत कैसी है, बदालत कैसी है, हाफसा कैसा है, तकवा कैसा है, तारत कैसी है, बसंगी कैसी है, महबूब रोशन कैसा है, जलवा कैसा है, जमाल कैसा है, मक्का कैसा है, मदीना कैसा है, गार में कैसे गए, बाजार में कैसे गए, मस्जिद में कैसे गए, बैतुल्लाह में कैसे गए, बैतुल खला में कैसे गए, कदम उठाई कैसे, कदम रखे कैसे, उंगली उठाई कैसे, उंगली बताई कैसे, आवाज कितनी ऊंची थी, बात कितनी ज्यादा थी, बोला क्या है, बोला कहाँ है, बोले कैसे, लफ्ज क्या है, जुमला क्या है, अदास क्या है, अंदाज क्या है, कहते कैसे, चलते कैसे, फिरते कैसे, उठते कैसे, सोते कैसे, चलते कैसे, पीते कैसे, खाते कैसे, आवाज कैसे निकलती है, निगाहों से क्या देखते हैं, चेहरे में चमक कैसी है, चमक कैसी है, लब कैसे खुलते हैं, सांप कैसे खुलते हैं, मिलते कैसे, हालात कैसे, हुकूमत कैसे किए, बात कैसे किए, कलाम क्या किया है, पैगाम क्या दिया है, ऐलान क्या दिया है, मंशूर क्या दिया है, दस्तूर क्या दिया है, बयान क्या है, बयानिया क्या है, कलमा क्या है, बुनियाद क्या है, आवाज क्या है, बाहर में कैसे चले, बाहर से कैसे उतरे, बाहर में कैसे चले, बाहर से कैसे उतरे, सब कैसे बनवाई है, कला किसको दिया है, तलवार किसको दी है, तीर किसको दिया है, किसके कंधों पर बैठे हैं, किसकी चोली में सोए हैं, साथी कौन था, रफीक कौन था, असीम कौन था, बंदर कौन था, साथी कौन था, चाचा कौन था, बुलाता कौन था, आता कौन था, आते कैसे थे, जाते कैसे थे, सुल्फ बोलते कैसे थे, लग बोलते कैसे थे, मुस्कुराहट कैसी थी, दांत कैसे थे, हुस्न कैसा था, जलाल कैसा था, जमाल कैसा था, रौब कैसा था, दबदबा कैसा था, खूबियां क्या थी, सिफात क्या थी, साथ क्या थी, जमाल क्या थी, कमालात क्या थे, करामात क्या थे, मौजूद क्या थे, चांद को टुकड़े कैसे हुआ था, पानी में उंगली कैसे रखी थी, खजूरें तकसीम कैसे की थी, हाथी कैसे तकसीम की थी, रोटी कैसे लगाई थी, खाई कैसे थी, बीवी को क्या कहा था, बेटे को क्या कहा था, बेटे को क्या कहा था,
تھا، چچ نے کیا کہا تھا، امن نے کیا کہا تھا، بدر نے کیا کہا تھا، خیمے نے کیا کہا تھا، روئے کیسے تھے، آنسو کیسے نکلے تھے، قطرے کیسے نکلے تھے، داڑھی تر کیسے ہوئی تھی، غسل کیسے کیا تھا، کتنے پانی سے کیا تھا، کس مکے سے کیا تھا، کس بالٹی سے کیا تھا، وہ کتنا پانی تھا، وہ کیسا پانی تھا، ارے غلام بابا کیسے پکڑا تھا، بیت اللہ میں کیسے گئے تھے، طواف کیسے کیا تھا، مطاف میں کیسے گئے تھے، صفا مروا پہ کیسے دوڑے تھے، حج کیسے کیا تھا، وہ جلال احرام کیسے باندھا تھا، کپڑا کیسے باندھا تھا، اٹھایا کیسے تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، چلے کیسے تھے، نگاہیں کہاں تھی، سر کہاں پر تھا، ساتھ کون تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑے کا نسب کیا تھا، تلواریں کتنی تھی، تیر کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، تلواروں کا نام کیا تھا، نیزوں کا نام کیا تھا، تیر کا نام کیا تھا، تیر کیسے چلایا تھا، لگا کس کو تھا، بلایا کس کو تھا، آیا کس کو تھا، بیت کیسے کیا تھا، بیت رضوان پہ کیسے گئے تھے، حجۃ الوداع میں کیا کیا تھا، بدر کے میدان میں کیا کیا تھا، باطل کو کیسے نچارا تھا، تعلیم کیسی دی تھی، تبلیغ کیسے دی تھی، پڑھایا کیا تھا، پڑھایا کیسے تھا، قرآن کیسے پڑھا تھا، جبرائیل کیسے آیا تھا، کیا لے کر آیا تھا، کہاں لے کر آیا تھا، کیسے لے کر آیا تھا، قرآن کیسے اترا، کس طرح اترا، کس جگہ پہ اترا، کس مقام پہ اترا، مدنی کون سی ہے، مکی کون سی ہے، سفر میں کون سی ہے، بستر میں کون سی ہے، غار میں کون سی ہے، ساتھ کون ہے، چلے کون ہے، آئے کون ہے، رفیق کون ہے، شسر کون ہے، داماد کون ہے، رشتہ دار کون ہے، تابعدار کون ہے، جانشار کون ہے، وفادار کون ہے، آپ پوچھنا جا، پوچھنا تیرا کام ہے، جواب دینا اس مسئلے کا نام ہے جسے کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ